بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ایپیسوڈ کو خوب انجوائے کریں گے اور کمنٹس میں لازمی بتائیں گے۔ تلاش بس تیرے عشق کی، تحریر مہوش سونیا، ایپیسوڈ نمبر 6، قسط نمبر 6۔ آپ لوگ کمنٹس میں نہیں بتاتے، میرا تو دل کرتا ہے ناول سارا پورا کا پورا ایک ہی جھٹکے میں پڑھ لوں، اور میں پڑھ بھی سکتی ہوں چند گھنٹوں میں، لیکن آپ سننے والوں کی بس ہو جائے گی۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ حویلی کے ایک پور شکوہ کمرے میں بانو بیگم اپنے مخملی بستر کی پوچھ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، صرف ایک جانب رکھے لیمپ کی مدھم روشنی کی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی نے ان کی فطری چال و جلال میں مزید رعب شامل کر دیا تھا۔ بانو بیگم کے دل میں کچھ اور ہی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اتنے میں دروازہ آہستہ سے کھلا۔ امی، آپ نے بلایا؟ آؤ سائرہ۔ بانو بیگم کی آواز میں ہلکی سی خڑتگی تھی، مگر چہرے پر نرمی کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ آ جاؤ، اندر آ کر بیٹھو میرے پاس۔ سائرہ اپنی ماں کے پاس آ کر سنبھل کے بیٹھ گئی۔ بانو نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بس 2 دن رہ گئے ہیں نکاح میں اور 1 ہفتہ بعد شادی۔ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا ہے۔ سائرہ نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جی امی، ویسے بھی سب بہت خوش ہیں، اشیان بھی اب بدلنے لگا ہے۔ بانو نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے کسی بوجھ کو دل سے اتارنا چاہتی ہو، مگر وہ بوجھ لفظوں کا روپ نہیں لے رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، خوشی اور سکون اکثر دھوکہ ہوتے ہیں سائرہ۔ کبھی کبھار وہ لوگ جو سب سے زیادہ چپ ہوتے ہیں وہی سب سے خطرناک فیصلے کر جاتے ہیں۔ سائرہ چونکی۔ امی، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ بانو نے تھوڑا سا جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ان کی آواز اتنی مدھم تھی کہ در و دیوار کو بھی سننے کا موقع نہ ملا۔ سائرہ نے آنکھیں پھیلائیں، پھر ایک لمحے کو جیسے کچھ سوچا اور آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ امی، یہ تو بہت زبردست خیال ہے، آپ بے فکر رہیں، یہ کام میں خود کروں گی اور اشیان کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب پہنچے گی نا ہماری شہزادی شہزادے کے پاس۔ بانو بیگم کے چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ ابھری۔ میں جانتی تھی میری بیٹی میرے اعتماد پر پوری اترے گی، لیکن یاد رکھو ایک ذرا سی لغزش اور سب کچھ ختم۔ اشیان کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، یہ کام مکمل خاموشی اور چالاکی سے ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا نا کیا ہونے والا ہے۔ سائرہ نے آنکھوں میں چمک کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ امی، آپ نے مجھے یہ رازدار بنایا ہے، میں نے طے کر لیا ہے کہ میں آپ کا ہر حکم نبھاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ بانو بیگم نے بیٹی کا چہرہ تھام کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ تو پھر جاؤ، وقت کم ہے، تیاری کرو۔ یہ شادی صرف نکاح کا کاغذ نہیں، ایک نئی حکمرانی کا دروازہ ہے، اور ہم اس دروازے کی کنجی کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ سائرہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور چہرے پر وہ تیاری جسے کسی جنگ کے میدان میں اترنے جا رہی ہو۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے قدم پرعزم تھے اور بانو بیگم پیچھے صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے محض ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی، یہ حویلی صفیہ کی بیٹی کا راج کبھی قبول نہیں کرے گی، میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ رات کے سناٹے میں بارش کی ہلکی پھوار نے حویلی کے ماحول کو نرماہٹ بخشی۔ تیز ہوا کے ساتھ آتی بوندیں ٹیرس کی چھت سے ٹکرا کر ساز بجا رہی تھیں۔ اکثر افراد اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مگر مسکان جو خاص آج اوپر چھت کی جانب گئی تھی، اب سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں ایک گیلی سیڑھی پر پھسلا اور وہ وہیں چیختی ہوئی نیچے کی طرف جھکی۔ آہ! لیکن اس سے پہلے کہ وہ مکمل گر جاتی، ایک مضبوط ہاتھ نے فوراً اسے تھام لیا۔ مسکان! اشیان کی آواز میں گھبراہٹ تھی اور وہ اسے دونوں بازوؤں سے تھامے ہوئے تھا۔ سائرہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ وہ سائرہ نہیں تھی، مسکان تھی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، آنکھوں میں نمی اور کپکپاہٹ تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اشیان نے فوراً پوچھا اور اسے سہارا دے کر سیڑھی کے نیچے والی دیوار کے پاس بٹھا دیا۔ مسکان کو کچھ پل کے لیے چپ رہی، پھر آہستہ ہلا کر آہستہ سے بولی، میں ٹھیک ہوں، بس پاؤں سلپ ہو گیا۔ اگر تم نہ ہوتے تو شاید کچھ برا ہو جاتا۔ اشیان نے بات مکمل کی اور اس کے چہرے پر غور سے نظریں جما دیں۔ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے، رات کو اکیلے چھتوں پر مت جایا کرو۔
مسکان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ایک جھوٹی بے بسی اور تشکر کی لہر اس کی نظروں میں اتر آئی اور نرمی سے مسکرائی۔ شکریہ آشیان، واقعی تم نہ ہوتے تو۔ آشیان نے خفیف سا مسکرا کر سر جھٹکا۔ کچھ نہیں ہوتا، اب آرام سے جاؤ، میں ساتھ چلتا ہوں۔ مسکان نے قدم بڑھائے مگر چلنے میں تکلیف کا اندازہ ہوا، شاید موچ آ گئی ہے۔ آشیان جھجکتے ہوئے بولا، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تمہارے صحن تک چھوڑ دیتا ہوں۔ چونکہ مسکان کا آشیانہ حویلی کے ہی ایک کونے میں تھا، مسکان نے جھوٹی ہچکچاہٹ کے بعد اجازت دی۔ چھوٹی سی ہچکچاہٹ ہونی چاہیے یہاں تو۔ اچھا، چھوٹی سی ہچکچاہٹ کے بعد اجازت دی اور آشیان اسے اپنے بازوؤں کے سہارے آہستہ آہستہ بیرونی حصے کی طرف لے جانا شروع کیا۔ آشیان مسکان کو چھوڑ کر واپس پلٹا ہی تھا کہ اچانک ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ اس نے ایک نظر ارد گرد ڈالی مگر ہر طرف سناٹا تھا اور خفیف سا سر جھٹک کر خود کو تسلی دیتا ہوا اندر چلا گیا کہ اب تو سب اپنے اپنے کمروں میں سو چکے ہوں گے۔ اگلی صبح حویلی خوشیوں سے جگمگا رہی تھی۔ صبح سے ہی رنگوں، خوشبوؤں اور ہنسی قہقہاؤں کی گونج ہر طرف پھیل گئی تھی۔ سفید پردے، پھولوں کی لڑیوں سے سجا آنگن، روشنیوں سے چمکتا برآمدہ، سب کچھ کسی خواب کی تعبیر لگ رہا تھا۔ جلال ملک نے اپنی بیٹی کا نکاح کی ایسی شاندار تقریب رکھی تھی کہ دیکھنے والے آنکھیں جھپکانا بھول گئے تھے۔ اس کی نظر میں یہ سب صرف ایک دکھاوا تھا مگر حویلی کے در و دیوار پر خوشی حقیقت بن کر چھائی تھی۔ مسکان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی مگر اس کی خاموشی بھی اس کا حسن بن گئی تھی۔ سفید غرارے میں ملبوس سرخ و سفید رنگت کے لیے اس کی دودھ جیسی جلد پر کسی قسم کا میک اپ نہیں تھا مگر اس کا حسن کسی جگمگاتے چراغ کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں جو اکثر سوچ میں ڈوبی رہتی تھیں آج عجیب سی چمک رکھتی تھیں۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی مگر اس کی شخصیت سے ایک کشش نکل رہی تھی جو ارد گرد موجود ہر نظر کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آشیان دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کی سانس رک گئی۔ وہ آسمانوں سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی، سادگی میں بھی کمال لگ رہی تھی۔ مسکان کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی ایسا جذبہ جاگا جو وہ خود سمجھ نہ سکا۔ کیوں لگ رہا ہے جیسے کچھ چھوٹ رہا ہے۔ اس نے نظریں چرا لیں مگر دل کی بے چینی بڑھ گئی۔ اچانک دروازے پر ہلچل ہوئی۔ حویلی کے مرکزی دروازے سے ایک بلند قامت وجیہہ مرد اندر داخل ہوا۔ اس کی چال میں اعتماد، آنکھوں میں رعب، چہرے پر سختی اور قدموں میں زمین لرزانے کا جلال تھا۔ بلیک سوٹ، کندھوں تک آتے بال، خالص مردانہ وجاہت لیے چہرہ، ایک نظر میں چھا جانے والی شخصیت۔ عفان ملک واپس آ چکا تھا 7 سال بعد۔ سب اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ کچھ لمحے کے لیے تو وقت تھم سا گیا۔ عفان بیٹا، بانو بیگم کی آواز ٹوٹی۔ وہ روتی ہوئی آگے بڑھیں اور عفان کو سینے سے لگا لیا۔ آنسو ان کی پلکوں سے ٹوٹ کر بیٹے کے کندھے پر گرے تو ماحول جذبات سے بھر گیا۔ جلال ملک نے عفان کو سینے سے لگا کر کندھا تھپ تھپایا۔ اب تو سب مکمل لگ رہا ہے۔ عفان خاموشتہ نظر بھر کے پورے آنگن کو دیکھا۔ ایک پل کو اس کی نظریں مسکان پر پڑیں جو خاموشی سے دور کھڑی تھی جیسے خود کو اسے ہجوم سے الگ رکھے ہوئے ہو مگر اسی لمحے کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر نکاح کی آوازوں نے ماحول میں روحانی لمس گھول دیا۔ فوزیہ کا نکاح ہو رہا تھا۔ سب کی نظریں دعاؤں میں جھکی ہوئی تھیں۔ قاری صاحب کے لب ہل رہے تھے اور فضاؤں میں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کی آوازوں کے ساتھ ایک نیا رشتہ بندھ رہا تھا۔ خوشبوؤں، روشنیوں اور جذبات میں بھیگی اس شام کی فضا میں کچھ فیصلے ہو رہے تھے اور کچھ کہانیاں چپ چاپ جنم لے رہی تھیں۔ اس کہانی کا اینڈ کیا ہوگا؟ آپ سب نے کامنٹس میں بتانا ہے۔ نیپلز کی شام آہستہ آہستہ رات کے دامن میں اتر رہی تھی۔ ہلکی ہوا کھڑکی کے پردے ہلا رہی تھی۔ سمیر اپنے کمرے میں ویڈیو گیم کی تیز آوازوں میں گم بیٹھا تھا۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے پر جھلملا رہی تھی۔ اچانک دروازے پر نرم سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔
دروازے کے درمیان شاہ سکندر کھڑا تھا۔ نیوی بلو 3 پیس کا کوٹ اس کے بازو پر ٹکا ہوا تھا۔ شرٹ کے کف کونیوں تک فولڈ کیے گئے تھے اور سامنے کے 2 بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کی شخصیت میں ایک سختی کے ساتھ تھکن کا عکس بھی جھلک رہا تھا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی لمبے دن کی مشقت کے بعد اب سکون کے چند لمحے لینے آیا ہو۔ سمیر ایک دم سیدھا ہو گیا، ویڈیو گیم بند کیا اور فوراً کھڑا ہو کر بولا، بھائی آئیں نا، اندر آئیں۔ شاہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ نرم لیکن پر اصرار تھی۔ سمیر ہمیشہ اس بڑے بھائی کے سامنے تھوڑا سا دبک جاتا۔ 10 سال کا فرق، شاہ کا رعب اور وہ اندرونی جھجک جو اس سے بے تکلف ہونے میں رکاوٹ بن جاتی تھی۔ شاہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اور نرمی سے پوچھنے لگا، کیا کھیل رہے تھے؟ ویڈیوز گیم ابھی تک؟ سمیر نے مسکرا کر گردن ہلائی، بس بھائی ٹائم پاس کر رہا تھا۔ شاہ نے سر ہلایا، ٹائم پاس تو چلتا ہے، لیکن کبھی ٹائم کو قید کر کے بھی دیکھو، وہ تمہیں کہیں اور لے جائے گا۔ سمیر نے خاموشی سے بھائی کی بات سنی، یہ اس کی عادت تھی۔ شاہ کی باتیں دل سے اتارتا تھا۔ کچھ دیر دونوں بھائیوں میں ہلکی پھلکی باتیں ہوئی۔ شاہ آج خلاف معمول نرمی سے دوستانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ سمیر کے لیے یہ حیران کن مگر خوشگوار لمحہ تھا۔ جب شاہ جانے لگا تو سمیر کی زبان سے بے اختیار نکلا، بھائی آپ خود کو بہت مصروف رکھتے ہیں، کبھی کبھی خود کو بھی وقت دے دیا کریں۔ شاہ ایک پل کو رک گیا، اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ ابھری جیسے کسی گہرے خیال نے اسے چھوا ہو۔ وہ سمیر کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، زندگی جتنی تیز دوڑتی ہے اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے رکنے کی، لیکن جو رک جائے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ بس توازن بنانا سیکھو، تم بھی اور میں بھی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا، دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں بس اس کی خوشبو رہ گئی اور ایک بھائی کے لمس کی مٹھاس جو ہمیشہ سخت لہجے میں چھپی رہتی تھی۔ شاہ سکندر سمیر کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قدم آہستہ مگر سوچیں کسی اور ہی جہت میں تھیں۔ راستے میں محل کے وسط میں واقع کھلے آسمان تلے سنگ مرمر کے ستونوں کے درمیان بنے صحن میں عثمان سکندر تنہا بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ٹیبل پر چائے کا کپ رکھا تھا مگر وہ کب سے ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ عثمان سکندر کے چہرے پر گہری خاموشی تھی۔ وہ ماضی کے کسی قصے بھولے جانے والے لمحے میں گم دکھائی دے رہے تھے۔ شاہ نے انہیں دیکھا تو قدم وہیں رک گئے۔ لمحہ بھر تکتا رہا، پھر دل نے بے اختیار قدم باپ کی طرف بڑھا دیے، قریب جا کر نرمی سے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ عثمان سکندر نے چونک کر اوپر دیکھا جیسے کسی خواب سے جاگے ہوں۔ گہری نیلی آنکھوں میں نمی کی جھلک تھی لیکن چہرے پر وہی رعب و سکون جو برسوں سے ان کی پہچان تھا۔ بابا کہاں کھو گئے تھے؟ شاہ نے آہستہ سے پوچھا۔ عثمان سکندر نے لمحہ بھر نظر اپنے بیٹے کے چہرے پر جما کر رکھی، پھر دھیرے سے بولے، ہم ماضی سے جتنا مرضی دور بھاگ لیں بیٹا، ماضی کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ شاہ نے ان کی بات سن کر ان کی پشت پر نرمی سے ہاتھ پھیرا، خود کو تکلیف مت دیا کریں بابا، جو گزر گیا اسے رہنے دیں۔ عثمان سکندر کی آواز میں تھکن اور یادوں کی چبھن شامل ہو گئی۔ خون کے رشتوں میں بڑی کشش ہوتی ہے، چاہے ہم جتنا بھی ان سے منہ موڑ لیں، وہ ہمیں یاد دلاتے ہی رہتے ہیں۔ مجھے ایک بار پاکستان جانے دو شاہ میر۔ وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائے تھے کہ اندرونی راہداری سے صالحہ بیگم کی نرم آواز ابھری، شاہ بیٹا تم تھک گئے ہوگے، جاؤ آرام کرو۔ شاہ نے پلٹ کر ماں کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں ممتا بھرا پیار تھا۔ پھر اس نے دوبارہ اپنے والد کی آنکھوں میں جھانکا۔ عثمان سکندر کی نیلی آنکھیں جو حیرت انگیز طور پر شاہ جیسی ہی تھیں، نرمی سے جھک گئیں، جیسے کہنے کی اجازت دے رہی ہوں، جاؤ بیٹا۔ شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دونوں کو دیکھا، گڈ نائٹ امی، گڈ نائٹ بابا۔
پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پیچھے رہ گئے دو دل، ایک ماں کا جو اپنے بیٹے کی تھکن کو محسوس کر رہی تھی، اور ایک باپ کا جو برسوں پرانے درد کو سینے میں لیے ایک سفر کی اجازت مانگ رہا تھا۔ کیا ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ بتا سکتے ہیں نا کامنٹس میں کس کا کس سے کیا تعلق ہے۔ فوزیہ کے نکاح کو کچھ ہی دیر گزری تھی، رات گہری ہو چکی تھی، مگر حویلی کے ڈرائنگ روم میں زندگی گونجنی باقی تھی۔ بڑے صوفے پر جلال ملک پرجمان تھے، ان کے ساتھ اشیان بیٹھا تھا، خاموش مگر گہری نظروں سے ہر منظر کو محسوس کرتا ہوا۔ سامنے عفان بیٹھا تھا، جس کی واپسی نے سب کو خوشی کی ایک لہر دوڑا دی۔ سارا، عروج اور فوزیہ بھی وہیں موجود تھیں، ہنستی مسکراتی ہوئی۔ محفل میں ہنسی خوشی کا رنگ تھا کہ تبھی اندرونی راہداری سے صفیہ اور مسکان داخل ہوئیں۔ مسکان کے ہاتھ میں برتنوں کی ٹرے تھی، جسے وہ ادب سے اٹھائے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے سفید سادہ سا لباس پہن رکھا تھا، بالوں کو پیچھے باندھا ہوا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی، جیسے اس کے وجود کو محض کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہو۔ صفیہ آگے بڑھیں، دھیرے لہجے میں کہا، السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ یا کیسے ہو تم؟ عفان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا طنز ابھرا اور آواز میں ایک سختی گھل گئی۔ صفیہ چاچی، آپ کو کئی بار دیکھا، میں تو یہی سمجھا تھا کہ کوئی نوکرانی ہے۔ عفان کے الفاظ کمرے میں گونج گئے۔ لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی اور پھر سارا، عروج اور فوزیہ کے قہقہے کمرے میں گونج اٹھے۔ صفیہ کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا، ان کی پلکیں لرزانے لگیں، مگر مسکان وہ کچھ نہ بولی، نہ نظریں اٹھائیں۔ اس کے ہاتھ میں ہلکے سے کانپے ضرور، مگر اس نے خود پر ضبط کیا۔ وہ برتن سمیٹنے میں مصروف رہی، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ عفان نے ایک بار پھر اس پر وار کیا، کیا کریں، جب خود ہی نوکرانیوں جیسا حلیہ اپنائیں گی تو پہچاننے میں مشکل تو ہوگی نا۔ اسی وقت بانو بیگم نے بھی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، کراہت لہجے میں طنز یا مسکراہٹ کے ساتھ بولیں، بس جب ہر وقت نصیب کو کوسنے کی عادت ہو جائے نا تو یہی حال ہوتا ہے۔ ہم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، سر چھپانے کو چھت دی، کھانے کو دیا، باقی سب نصیب کا کھیل ہے۔ ابھی بانو کے الفاظ فضا میں لڑزڑا ہی رہے تھے کہ مسکان کے ہاتھ سے ایک پلیٹ ہاتھ سے پھسل کر زمین پر جا گری۔ ٹن کی آواز کے ساتھ پلیٹ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ مسکان نے جھک کر پلیٹ اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ اس نے خود کو سنبھالا، لب بھینچے اور خاموشی سے پلیٹ سمیٹنے لگی۔ ہو نہ ہو، ان کی موجودگی برتن بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ بانو بیگم نے زہر گھولتی آواز میں کہا۔ عفان کی نظریں اب مکمل طور پر مسکان پر تھی۔ اس سے پہلی بار شاید وہ کچھ مختلف لگی تھی، سادہ، خاموش، مگر اندر سے مضبوط۔ اس کی نیلی آنکھیں جھکی تھیں، مگر کچھ کہہ رہی تھیں۔ صفیہ نے مسکان کا ہاتھ تھاما اور دونوں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی، ہچکچاہٹ، چہچہاہٹیں لوٹ آئیں، مگر عفان کی نظریں دروازے کی طرف جمی رہیں۔ وہ نظروں سے تعاقب کرتا رہا اور اسی سادہ سی لڑکی کا جو بنا کچھ کہہ سب سہ گئی تھی، دیکھتا رہا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ اس وقت سینڈ ہوگی جب آپ لوگ کامنٹس کریں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔